نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جسم عطا فرمایا اور اس جسم کو بہتر رکھنے کے لیے ہم جو عبادات کرتے ہیں وہ عبادات محض ہم ایک عبادت نہیں بلکہ اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو عبادت تو وہ ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے بھی بہت سارے فائدے اس میں ہو جاتے ہیں۔ اب ساری عبادات جو ہیں اس کے اندر جسمانی بہت سارے بھی فائدے ہیں، روحانی بھی بیماریوں کا حل ہو جاتا ہے اور جسمانی بیماریوں کا بھی حل ہو جاتا ہے۔ نماز کی ادائیگی اور بالخصوص تہجد کی نماز جو نماز 5 گانہ پڑھنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ تہجد کی ادائیگی بھی کریں۔ اس سے بہت سارے فائدے بندے کو حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ رات کا قیام کرو، یہ بدن سے بیماری کو دفع کرنے والا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک بالا خانہ ہے کہ اس کا باہر جو ہے وہ اندر سے دکھائی دیتا ہے اور اندر جو ہے وہ باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس کے لیے ہے، وہ محل وہ بالا خانہ کس کے لیے ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے ہے کہ جو اچھی بات کرے اور کھانا کھلائے، اور حضور نے فرمایا کہ وہ رات کو قیام کرے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، تو رات کو جو قیام کرے گا وہ بالا خانہ اس کو اللہ عطا فرمائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ رات کا جو قیام ہے یہ بہت سارے اس میں روحانی فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اب تہجد کے بارے میں طویل تحقیقات کے بعد ماہرین اس نتیجے پر پہنچے کہ پچھلی رات کا جاگنا، اس سے کیا فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں؟ اس سے دل کے امراض کے لیے تریاق اعظم ہے یہ رات کا جاگنا، اور اعصابی کھچاؤ اور جکڑاؤ کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہے، اور دماغی امراض خاص طور پر پاگل پن کے لیے یہ آخری علاج ہے، اور نگاہوں کا بھی اس کے اندر علاج ہے۔ خاص طور پر جن کی نگاہ میں دو چیزیں نظر آتی ہیں وہ رات کا قیام کرے، تہجد کی نماز ادا کرے، اللہ اس کی برکت سے اس کی نظر کو بہتر فرما دے گا۔ اور انسانی جسم میں یہ طاقت بھی پیدا کرتا ہے جس سے انسان جو ہے وہ سارا دن حساس اور بشاش رہتا ہے، اس کی صحت درست رہتی ہے۔ تو مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو عبادات کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، یہ عبادت تو ہے ہی ہے، اس میں ہمارے لیے ہماری روح کا بھی سامان ہو جاتا ہے اور ہمارا جسم جو ہے اس کو بھی توانائی حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عبادت کی طرف توجہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔